اردو کلب کی پیشکش میں آج کچھ بین الاقوامی اور کچھ قومی خبریں پیش خدمت ہیں۔ شام میں دہشت گرد گروپ جہت النصرہ نے حملے کیے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان 7 بار فائرنگ کی ہے۔ یہ اطلاع روسی وزارت دفاع کے مرکز برائے شام میں مخالف فریقوں کی مفاہمتی مرکز کے نائب سربراہ ریئر ایڈمرل کولت نے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ادلب ڈی الیکشن زون میں جہت النصرہ دہشت گرد گروپ نے 7 بار فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ ادلب میں 2 حملے، حلب میں 4 اور التقامیہ میں 1 حملہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر نائجیریا میں کم از کم 30 افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ نائجیریا کی ریاست نائجر میں مسلح مجرموں کے ایک گروپ نے ایک سڑک پر کم از کم 30 افراد کا اغوا کیا ہے گا۔ چینل ٹیلی ویژن براڈ کاسٹر کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کا اغوا ایک بس اور 2 دیگر گاڑیوں سے کیا گیا ہے گا۔ مجرموں نے لوگوں کو اغوا کرنے سے پہلے مقامی باشندوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کئی بار سڑک پر فائرنگ کی تھی۔ نائجیریا کئی جرائم پیشہ گروہوں اور بوکو حرام کے دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے گزشتہ کئی سال سے عدم استحکام اور تشدد کا سامنا کر رہا ہے۔ نائجیریا کا شمالی حصہ اس بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ادھر لندن سے خبر کے مطابق ملکہ برطانیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور ان کے کئی اہم دورے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ملکہ الزبتھ II کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ برطانوی ملکہ الزبتھ II نے طبی وجوہات کی بنا پر طے شدہ دورہ شمالی آئرلینڈ منسوخ کر دیا ہے۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق 95 سالہ ملکہ برطانیہ نے آئندہ چند دنوں کے لیے آرام کرنے کا طبی مشورہ ہچکچاہٹ کے ساتھ قبول کیا ہے۔ پیلس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملکہ برطانیہ شمالی آئرلینڈ کا دورہ نہ کر سکنے پر مایوس ہیں، جہاں انہوں نے کئی طے شدہ مصروفیات میں شرکت کرنا تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ملکہ برطانیہ نے شمالی آئرلینڈ کے عوام کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کیا ہے اور مستقبل میں آئرلینڈ کے دورے کے حوالے سے پر امید ہیں۔ دوسری جانب دنیا کے معمر ترین ملکہ کا اعزاز حاصل کرنے والی ملکہ برطانیہ 95 سالہ الزبتھ II نے عمر رسیدہ افراد کو دیے جانے والا اعزاز اولڈی آف دا ایئر لینے سے معذرت کر لی ہے۔ ادھر ایک اور خبر ہے کہ فیس بک پر برطانیہ میں 55 کروڑ پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ کمپٹیشن اینڈ مارکیٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جیف پلیٹ فارم کی خریداری سے متعلق تحقیقات میں درکار معلومات دینے سے انکار کرنے پر فیس بک پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ جرمانہ لگا کر فیس بک کو خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی کمپنی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ دوسری جانب فیس بک نے برطانوی واچ ڈاگ کی جانب سے عائد جرمانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ادھر کانگریس کی نوجوان لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا ہے کہ خواتین پولیس اہلکاروں پر کارروائی کی تیاری اگر کی گئی تو ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ تصویریں کھنچوائی ہیں تو میں بھی قصوروار ہوں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری کی لکھنؤ کے مضافات میں روکے جانے کے دوران ڈیوٹی پر موجود خواتین پولیس اہلکاروں نے پرینکا کے ساتھ سیلفی لی تھی، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ پرینکا گاندھی کے ساتھ سیلفی لینے والی اتر پردیش کی خواتین پولیس اہلکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لکھنؤ پولیس کمشنر ڈی کے ٹھاکر نے کہا کہ پرینکا گاندھی کے ساتھ سیلفی لینے والی خواتین کانسٹیبلوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پرینکا گاندھی کو لکھنؤ کے مضافات میں روکے جانے کے دوران ڈیوٹی پر موجود خواتین پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ سیلفی لی تھی، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ تصویروں میں پرینکا گاندھی اور خواتین پولیس اہلکاروں کو مسکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئی، کل پھر حاضر ہوں گے کچھ بین الاقوامی اور قومی خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔